سب سے پہلے گرامر میں جو ضروری چیز ہے پیپر کے حوالے سے دو تعریفیں لکھی ہیں. پہلے لکھا ہے نظم اور غزل میں کیا فرق ہوتا ہے. نظم اور غزل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو نظم کے معنی ترتیب یا آرائش کے ہیں. کوئی بھی چیز ایک لڑی میں پرو دینا، ترتیب سے لکھنا اور اس کو خوبصورتی اس میں لے آنا، تو یہ لفظ ترتیب اور آرائش کے لیے استعمال ہوئے. عام طور پر وسیع مفہوم میں یہ لفظ نثر کی تقییز کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اور اس سے مراد پوری شاعری ہوتی ہے. نظم میں کسی چیز کے بارے میں ایک پوری ترتیب ہوتی ہے، اس ترتیب میں خوبصورتی ہوتی ہے اور وہ پوری کی پوری ایک شاعری کی شکل میں آ جاتی ہے. دوسرے نمبر پہ اصطلاحی معنوں میں غزل کے لیے استعمال ہوگا تو یہ شاعری کا، یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوگا وہ نظم ہوگا. اصطلاحی معنی میں غزل کے علاوہ، اصطلاحی معنی میں غزل کے علاوہ تمام شاعری کو نظم کہتے ہیں. تو یہ دو باتیں آپ کے پاس آ گئی، ایک اس کے مفہوم میں اور ایک اصطلاحی مفہوم میں نظم کے بارے میں بتایا. اس کے بعد غزل کیا ہوتی ہے؟ تو غزل عربی زبان کا لفظ ہے. غزل کے معنی عشق و محبت کی باتیں کرنا، عورتوں سے باتیں کرنا. شاعری کی اصطلاح میں غزل سے مراد شاعری کی وہ قسم جس میں عشق، محبت، ہجر و وصال کا احوال ہو. تو یہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہے. اس کے بعد دوسرا آپ کے پاس ہے مطلع اور مقطع میں کیا فرق ہے. مطلع غزل کا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ باہم کافی ہوں، ہم ردیف ہوں، تو یہ مطلع. اور اس کے علاوہ بھی مطلع طلوع ہونے کی جگہ، ابتدائیہ، شروعات، اشعار میں، شاعری میں، نظم میں، غزل میں پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں. اس کے بعد مقطع. مقطع غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. اس سے مراد یہ کہ شاعر اپنی نظم کے آخری شعر کے اندر اپنا مختصر سا نام استعمال کرتا ہے، تو وہ آپ کے پاس مقطع کہلائے گا. تو یہ دو مکمل ہو گئے، نظم اور غزل. دوبارہ سے سن لیں. نظم سے مراد لڑی میں پرونا، خوبصورتی کرنا، ترتیب سے لکھنا، آرائش کرنا، اس سب چیزوں کے مفہوم کو واضح طور پہ پیش کر دینا پوری کی پوری شاعری کہلاتا ہے. اور اس کے دوسرے معنوں میں، اصطلاحی معنوں میں غزل نہیں ہوگی. غزل کے علاوہ باقی ساری شاعری آپ کے پاس نظم میں آ جاتی ہے. اسی طرح غزل ہے، غزل عربی زبان کا لفظ ہے اور جس کے معنی میں عشق و محبت کی باتیں کرنا، عورتیں سے باتیں کرنا، ہرن کی چیخ کی آواز ہو سکتی ہے. اسی طرح شاعری کی قسم میں اس کو دیکھیں اصطلاحی معنوں میں تو اس میں ہجر بھی ہے، اس میں وصال بھی ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو بیان کی جائیں گی وہ ساری کی ساری آپ کے غزل میں آئیں گی. اب مطلع سے مراد یہ لی گئی ہے کہ طلوع ہونے کی جگہ، ابتدائیہ، شاعر اپنی شاعری نظم کے اندر شروع کرتا ہے تو وہ شروع کا جو حصہ ہوتا ہے، پہلے جو شعر ہوتے ہیں وہ اس کو مطلع کہتے ہیں. اسی طرح مقطع، شاعر اپنا ایک مختصر سا نام استعمال کرتا ہے اپنی شاعری میں، وہ مختصر سا نام اس کا مقطع کہلاتا ہے. اس کے بعد آگے حمد اور نعت میں کیا فرق ہے. حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، کہ اللہ ایک ہے، یکتائی وہی ہے، ایک ہے، اور صفات کا ذکر ہوتا ہے. حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے. نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں بیان ہوتا ہے. ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے. تو حمد اور نعت میں یہ فرق ہے. حمد اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے اور نعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے حوالے سے. آگے ملی نغمہ اور مرثیے میں کیا فرق ہے. یہاں پہ ملی نغمے میں ایسی نظم کو کہیں گے جس میں وطن، قوم، محبت، جذبوں، ولولوں، طاقت، جوش، جذبے کا ذکر ہوگا. اسی طرح مرثیہ کیا ہوگا؟ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی عظیم شخصیت کی وفات یا کسی دردناک سانحے کا ذکر ہوتا ہے. تو یہ مرثیہ. یہ بھی ایک پورشن مکمل ہوا. اب آپ کے پاس اس کے علاوہ ایک پروجیکٹ ہے. اس پروجیکٹ میں لکھنے کا طریقہ آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ ماحولیات کے بارے میں ایک پروجیکٹ بنائیں اور اس کے اندر مختلف چیزیں ڈالیں. تو ہم پروجیکٹ شروع کریں گے تو سب سے پہلے جو آپ لکھیں گے تو لکھنے میں سب سے پہلے آپ کو چیزیں کیا چاہیے. تو آپ کو جو چیزیں چاہیے اس کے لیے آپ کو ایک پیج چاہیے،
آپ کو کارڈ چاہیے، آپ کو چارٹ پیپر چاہیے بڑا والا، آپ کو تصویریں چاہیے، اسکیل چاہیے، آپ کو ڈفرینٹ رنگ چاہیے، پین پوائنٹر چاہیے، جس کی مدد سے آپ پروجیکٹ تیار کریں گے۔ اس کے بعد پروجیکٹ کی دوسری جو چیز ہوگی، اس میں آپ کو جو ہنٹس دیے ہوں گے، اس میں جیسے ماحول کے بارے میں آگاہی بتائیں، آپ اپنے ارد گرد کے ماحول کے بارے میں جو چیزوں کے بارے میں بات کریں گے کہ ماحول میں ہوا بھی ہے، ماحول میں گرمی بھی ہے، سردی بھی ہے، درخت بھی ہے، پرندے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، انسان بھی ہے، پہاڑ بھی ہیں، اجناس بھی ہیں، جتنی بھی اشیاء اس ماحول کے ارد گرد پائی جاتی ہیں، اس کے بارے میں یہاں آپ نے باتیں لکھنی ہیں، اور یہ بھی کوئی 3 لائنوں میں کوشش کر لیں۔ اس کے بعد صاف ستھرے ماحول کے فائدے کیا ہوں گے، تو سیکنڈ نمبر میں اگر ماحول اچھا ہوگا تو سب سے پہلا فائدہ صحت پہ ہونا چاہیے، تو صحت اچھی ہوگی انسان کی، کیونکہ ماحول کا اثر انسانوں پہ ہوگا، اسی طرح جانوروں پہ ہوگا، اسی طرح علاقے پہ ہوگا۔ صاف ستھرے ماحول کی وجہ سے آکسیجن اچھی ملے گی، آکسیجن اچھی ہونے کی وجہ سے انسانوں کی صحت بہتر ہوگی، اور اسی طرح پودوں کے حوالے سے بھی ماحول اچھا ہوگا تو وہ پودے سرسبز رہیں گے، اچھے پھل دیں گے، اچھے پھول ہوں گے ان کے اوپر، اور اسی طرح جانوروں کے لیے افزائش جو پودوں کی شکل میں ملے گی، گھاس کی شکل میں ملے گی، تو وہ بھی کھا کر اچھے ہو جائیں گے، اور ان سے پھر ہمیں گوشت اور دودھ وغیرہ ملے گا، تو اس سے صحت پہ بہت اچھے اثر پڑیں گے۔ آلودہ ماحول کے نقصانات میں کیا چیزیں ہیں، اگر ماحول آلودہ ہوگا تو سب سے پہلے انسانوں پہ دیکھیں تو اس کو صحت کے مسائل پیش آنا شروع ہو جائیں گے، انسان بہت سارے بیماریوں کی طرف چلا جائے گا، سانس کی بیماری ہیں، اور اس کے علاوہ کینسر کی بیماری ہے، کیمیکلز ہوں گے، دھواں ہوگا، تو یہ اشیاء صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، جیسے انسان کے لیے اچھی نہیں ہے اسی طریقے سے یہ پودوں کے لیے اچھی نہیں ہے۔ اگر ماحول خراب ہوگا تو وہاں پہ جو پودے موجود ہیں وہ سبزے کی بجائے پیلے پن پہ آ جائیں گے، اور اسی کے اندر کیمیکل بھی آ جائے گا۔ اسی طرح جب وہ سبزیاں یا پھل پک کے سامنے آئیں گے تو ان کے اندر بھی وہ چیزوں کی موجودگی عناصر کی پائی جائے گی، یہی چیزیں اگر وہ جانور کھائیں گے تو جانور کی صحت پہ بھی اثر پڑے گا، تو اس لیے نقصان ان کے بہت سارے ہو جائیں گے۔ ماحول کو صاف ستھرا رکھنے والے اور گندا کرنے والے عناصر کون سے ہوں گے، ترتیب میں دیکھیں گے ماحول کو صاف رکھنے کے لیے کون سے عناصر، درخت ہیں، جتنے زیادہ درخت لگیں گے، جتنے زیادہ پودے ہوں گے تو ان کی مدد سے آکسیجن زیادہ ہوگی اور ماحول میں ہمارے پاس صاف ہوا آ جائے گی، اور اس کے گندے عناصر میں کیا ہوگا، کیمیکلز ہیں، دھواں ہیں، گاڑیوں میں چلنے ایندھن ہے جو استعمال ہوتا ہے، فیولز ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ وہ عناصر ہے جس سے ماحول خراب ہوتا ہے، تو یہ ایک ترتیب آپ کے پاس مکمل ہوگی۔ سمیع اور میرا تعلق ایک بی سے ہے۔ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں صاف ستھرے ماحول کے فوائد۔ صاف ستھرے ماحول کے فوائد یہ ہیں کہ صاف ستھرے ماحول سے ہمارے اس صحت پہ بہت اثر پڑتا ہے۔ اگر صاف ستھرا ماحول نہ ہوگا تو ہم بیمار ہو جائیں گے، اور صاف ستھرے ماحول رکھنے سے بہت سے ہمیں نقصانات ہو سکتے ہیں۔ سمجھ آئیے، اگر ماحول صاف ستھرا رکھیں گے، بیٹھ جائیں، ماحول صاف ستھرا ہوگا اس سیکنڈ والے میں تو ہماری صحت صاف ستھری رہے گی، اچھی رہے گی، ہماری صحت پہ اثر پڑے گا، ہم بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ ماحول صاف ہونے سے ہم حساس بشاس ہو جائیں گے، اور ہم جو کام کرنے چاہتے ہیں ان کام میں ہم اپنے آپ کو چست محسوس کریں گے، کیونکہ ماحول کا اثر ہوتا ہے، تو ماحول اگر صاف ہوگا تو صاف ستھرے کا ماحول کا اثر ہم پہ پڑے گا، اور وہ ہماری صحت اچھی کرنے کے لیے ہوگا۔ اب ایک دوسرا پوائنٹ ہے نمبر 3 کے لیے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد اطہر ہے اور میں 8 کلاس سے تعلق رکھتا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ماحولیات، اور میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں ماحولیات کو آلودہ کرنے کے نقصانات، جیسے کہ ہم لوگ کہیں گھومنے وغیرہ جاتے ہیں، ہم لوگ کچرے پھینکتے ہیں اور واپس اٹھاتے ہیں، اس سے درخت وغیرہ کو نقصان ہو سکتا ہے، اور ہمارے میں بیماریاں ہو سکتی ہیں کہ فیکٹری کا دھواں، گاڑیوں کا دھواں، بسوں کا دھواں، ان سب کی جو دھوئیں ان کی وجہ سے ماحول گندا ہوتا ہے، اور اس سے درخت کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ میرا نام محمد عبداللہ اور میرا تعلق 8 سے ہے۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا آلودہ ماحول کے نقصانات کے بارے میں۔ اگر ماحول آلودہ ہوگا تو یہ ہماری صحت پہ اثرات ہوگا اور ہمیں جو ہے سستی کا شکار کرے گا، اور اگر اس سے جانور ہو گئے، پودے، اگر یہ ان پہ اثرات ہوا تو ہمیں سانس لینے میں بہت مسئلہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، کچرا جو ہے اس کو اس کی جگہ پہ رکھیں، ڈسٹ بن وغیرہ میں ڈالیں، اور کچرے کو نہ باہر پھینکیں۔ بہت محمد طلحہ ہے اور میں 8 سے تعلق رکھتا ہوں۔
ماحول کو صاف رکھنے والے اور گندا کرنے والے عناصر. ماحول کو گندا کرنے والے عناصر فیکٹریوں کا دھواں، گاڑیوں کا دھواں اور گٹر کا پانی وغیرہ. یہی کچرا روڈوں پہ پڑا ہوتا ہے، ہمیں اسے صاف کرنا چاہیے. السلام علیکم، میرا نام امام الدین ہے، میں 20 سے تعلق رکھتا ہوں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے صاف ستھرے ماحول کے فوائد. صاف ستھرا ماحول ہوگا تو ہمیں سانس لینے میں تکلیف نہیں ہوگی، اور ہمیں درخت اچھی فضا دیتے ہیں اور پھل بھی دیتے ہیں. اور درخت یعنی کہ ماحول گندا ہوگا تو درخت سوکھ جائیں گے اور ہمیں سانس نہیں دیں گے، جس کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ پورے محلے میں پھیل جائے گے، پوری ہر جگہ پھیل جاتی ہے. اگر یعنی درخت سبز ہوں گے تو ان سے جانور کھائیں گے، اور جانور کھائیں گے تو ہمیں جانوروں میں سے گوشت ملے گا، اور باقی فوائد اس کے ہیں. السلام علیکم، میرا نام ہے شادن اور میں 8 سے تعلق رکھتا ہوں. آج میں بتاؤں گا آلودہ ماحول کے نقصانات. جیسے آج کل ہم لوگ روڈوں میں وغیرہ میں کچرا پھینکتے ہیں، اس سے روڈ گندے ہوتے ہیں اور آلودہ ماحول بن جاتا ہے، اور درخت کو بھی اثر پڑتا ہے. جیسے گاڑی وغیرہ کی دھواں، بس ٹرک، اس طرح کے دھوؤں سے انسان بھی بیمار ہوتا ہے اور پرندوں کو بھی، جانوروں کو بھی نقصان ملتا ہے. شکریہ. کے فوائد: جتنا ماحول ہمارا صاف رہے گا تو اتنی ہماری صحت بھی اچھی رہے گی، پرندوں کی بھی صحت اچھی رہے گی اور پودے بھی سرسبز رہیں گے. آلودہ ماحول کے نقصانات: آلودہ ماحول، جتنا آلودہ ماحول ہوگا اس سے ہمیں بھی بیماریاں پھیلے گی اور پرندوں کو بھی بیماریاں پھیلے گی، ہمارے درخت نہیں اگ سکیں گے صحیح پودے. ماحول کو صاف رکھنے والے اور گندے کرنے والے عناصر: ماحول کو درخت وغیرہ صاف رکھنے چاہیے، اور جب ہم لوگ جدھر بھی جائیں ہم لوگ نے کچرا پھینکنا نہیں چاہیے بلکہ اس کو ڈسٹ بین میں ڈالنا چاہیے، اور ہم لوگ نے زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے تاکہ ہم لوگ کی صحت پہ کوئی نقصان نہ ہو. میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک اور مرتبہ خدمت میں حاضر ہو گیا، اور میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں ماحول کے بارے میں مکمل آگاہی. ماحول، اور جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں انوائرمنٹ. ہم لوگ ماحول کو اچھا رکھیں گے، کچرا گندگی نہیں کریں گے، اور پبلک ٹرانسپورٹ کا صحیح سے یوز کریں گے، اور زیادہ وہیکلس کا یوز نہ کریں گے کیونکہ ان کے دھوئیں وغیرہ سے ہمارا ماحول خراب ہوتا ہے، اور ماحول سے درخت بھی خراب ہو جاتے ہیں، ان کو بھی نقصان ہوتا ہے. اور پانی میں جو جہاز چلتے ہیں پانی والے، اس کا بھی دھواں ہوتا ہے، اس سے پانی بھی گندا ہوتا ہے، اور وہ کچرے بھی ہوتے ہیں پانی میں، اس کی وجہ سے ہمارا سارا ماحول خراب ہو جاتا ہے. ماحول خراب ہو جاتا ہے اور اس سے ہمیں بھی بیماریاں ہو سکتی ہے، پودے بھی مر سکتے ہیں، اور پھر ہمیں آکسیجن بھی صحیح سے نہیں مل سکتی، پھر پرندوں کے بھی نقصانات ہو سکتے ہیں. مہربانی. شاباش. ترتیب سمجھ آئیے. اب آپ نے اس کا پروجیکٹ خود بنانا ہے، خود بنانا ہے پروجیکٹ ماحول کے بارے میں. اور ماحول کے بارے میں جو 5 یہاں پہ جو 4 آپ کے پاس پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں، اس 4 پوائنٹ کے اندر 4 پیراگراف کے اندر اس کو مکمل کرنا ہے. پروجیکٹ ماڈل میں 10 نمبر ہیں، اسی ترتیب میں لکھنا ہے. آپ نے ایک پیج بنانا ہے، اپنے نیٹ کاپی کے اوپر اس کو اتارنا ہے، اور اتارنے کے بعد اسی کے مطابق ترتیب کرنی ہے. امتحان میں جو آپ کے پاس پروجیکٹ ماڈل کے بارے میں اردو میں آئے تو آپ اس کے بارے میں اسی ترتیب میں لکھیں. تو یہ فرسٹ تھا آپ کا، پھر سیکنڈ تھرڈ الگ ہو جائے گا، تو پھر اس کے لیے تیاری کریں گے. جزاک اللہ.